بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور اپنے زمانے کی ممتاز خواتین سے تھیں۔ جمال ظاہری اور روحانی و اخلاقی اقدار اپنے والدین سے ورثہ میں پایا تھا۔ رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر ہونے کی وجہ سے آپ کی ذات اقدس قریش و باعظمت شخصیات اور دولت مند حضرات کی نگاہوں میں مرکز توجہ تھی۔ بعض حضرات نے اپنے لیے رشتہ تک بھیجا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل پسند نہیں فرماتے تھے، مگر اس طرح فرماتے تھے کہ ان حضرات کو پتہ چل جاتا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے خفا ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مخصوص کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اس کی پیشکش کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشکش اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ پیغمبر خدا کا دل چاہتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سے اس کی پیشکش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن معاذ وغیرہ ایک گروہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی بھی درخواست منظور نہیں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شوہر منتخب کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جناب پیغمبر کی خدمت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رشتہ نہیں مانگا۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اس اقدام کا نہ کرنا کی وجہ سے ان کا تہی دست ہونا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ اور پیغمبر نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے معین کر رکھا ہے۔ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اگر تم لوگ چاہتے ہو تو ہم مل کر علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلیں اور ان کے سامنے اس موضوع کو پیش کریں۔ اگر وہ شادی کرنے کی طرف مائل ہوتے اور تہی دست کی بنیاد پر وہ شادی نہ کر رہے ہوں تو ہم ان کی مدد کریں۔ آپ تینوں حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئے مگر انہوں نے آپ کو وہاں نہیں پایا۔ معلوم ہوا کہ آپ ایک نصاری کے باغ میں اونٹ کے ذریعے ڈول کھینچنے کے خرمے کے درختوں کو پانی دے رہے ہیں۔ تینوں اصحاب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کہاں سے آ رہے ہو اور میرے پاس کس غرض سے آئے ہو؟ اس کے بعد جناب ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، تم کمالات کے لحاظ سے ہر ایک سے بالا تر ہو۔ ہم سب آپ کے مقاموں و رتبے کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے ہے اس سے آگاہ ہیں۔ بزرگان اور اشراف القریش حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خواستگاری کے لیے جا چکے ہیں، لیکن تمام لوگوں کی باتوں کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رد فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شوہر معین کرنا خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے۔ ہم گمان کرتے ہیں کہ خدا اور اس کے رسول نے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے لیے مخصوص کیا ہے۔ دوسرا اور کوئی بھی شخص اس سعادت پر افتخار کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ہمیں خبر نہیں ہو سکی کہ آپ اس اقتدام میں کیوں کوتاہی کر رہے ہیں۔ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ گفتگو سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آپ نے فرمایا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، تم نے میرے احساسات اور اندرونی خواہشات کو ابھارا ہے اور اس کی طرف توجہ دلائی ہے جس سے کہ میں غافل تھا۔ خدا کی قسم، تمام دنیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خواستگار ہیں اور میں بھی علاقہ مند ہوں۔ جو چیز مجھے اس اقتدام کے روکے ہوئے ہے وہ فقط میرا خالی ہاتھ ہونا ہے۔ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا،
یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یہ بات نہ کریں، کیونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں دنیا اور مال دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میری رائے ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اس کام میں اقتدام کریں اور جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہشگاری کی درخواست کریں۔ اسلام کی بحرانی کیفیت اور مسلمانوں کی اقتداسی زبان حالی نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس دلی خواہش سے روک رکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے پیشکش پر تھوڑا سا غور کیا اور اس معاملے کے تمام اطراف اور جوانب پر غور کیا۔ ایک طرف آپ کا خالی ہاتھ ہونا اور اپنی اور تمام مسلمانوں کی اقتصادی زبوں حالی اور عمومی گرفتاری دیکھ رہے تھے، اور دوسری طرف یہ بھی جان چکے تھے کہ آپ کے ازواج کا وقت آ پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی عمر 21 سال یا اس سے زیادہ ہو چکی تھی۔ انہوں نے اس عمر میں شادی کرنا ہی چاہیے تھی، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا رشتہ بھی نہ مل سکے گا۔ اگر یہ سنہرا وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اس کا تدارک نہیں کیا جا سکے گا۔ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشکش نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو اس طرح بیدار کر دیا تھا کہ آپ کا اندرونی جذبہ محبت شعلہ ور ہوا، اور آپ سے پھر اس کام کو آخر تک پہنچانا ممکن نہ ہو سکا جس میں آپ مشغول تھے۔ آپ نے اونٹ اس کام سے علیحدہ کیا اور گھر واپس آ گئے۔ آپ نے غسل کیا اور ایک صاف ستھری عبا پہنی اور جوتے پہن کر جناب رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیغمبر اکرم اس وقت جناب ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ پیغمبر اکرم نے جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھٹکھٹانے والا وہ شخص ہے جس کو خدا اور رسول دوست رکھتے ہیں، اور وہ خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے۔ ام سلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں کہ یہ کون ہے جسے آپ نے دیکھے بغیر اس قسم کا فیصلہ ان کے حق میں کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلمہ چپ رہو، یہ ایک بہادر اور شجاع انسان ہے جو میرا چچا زاد بھائی ہے اور سب لوگوں سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے۔ جناب ام سلمہ اپنی جگہ سے اٹھیں اور گھر کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوئے اور سلام کیا۔ پیغمبر خدا کے سامنے بیٹھ گئے اور شرم کی وجہ سے سر نیچے کیے ہوئے تھا اور اپنے ارادے کو ظاہر نہ کر سکے، اور تھوڑی دیر تک دونوں چپ رہے، اور آخر الامر پیغمبر سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سکوت کو توڑا اور فرمایا، یا علی، گویا کسی کام کے لیے میرے پاس آئے ہو کہ جس کے اظہار نے اس سے شرم کر رہے ہو؟ بغیر ہچکچاہٹ کے اپنی حاجت کو بیان کرو اور مطمئن ہو جاؤ کہ تمہاری خواہش قبول کی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ میں آپ کے گھر میں جوان ہوا ہوں اور آپ کے لطف و کرم سے ہی مستفید رہا ہوں۔ آپ نے میری تربیت میں ماں باپ سے بھی زیادہ کوشش فرمائی ہے، اور آپ کے وجود مبارک کی برکت سے میں نے ہدایت پائی ہے۔ یا رسول اللہ، خدا کی قسم، میری دنیا و آخرت کی پونجی آپ ہیں۔ اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ اپنے لیے کسی رفیق حیات کا انتخاب کروں اور خانہ دار زندگی کو تشکیل دوں تاکہ اس سے مانوس رہوں اور اپنی تکالیف کو اس وجہ سے کم کر سکوں۔ اگر آپ مصلحت دیکھیں تو اپنی دختر جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے عقد میں دے دیں، تاکہ جس سے مجھے ایک بہت بڑی سعادت نصیب ہوگی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قسم کی پیشکش کے منتظر تھے۔
آپ کا چہرہ انور خوشی اور سرور سے جگمگا اٹھا اور فرمایا کہ صبر کرو، میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی اجازت لے لوں۔ پیغمبر اکرم جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، تم علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہتر جانتی ہو، وہ خواستگاری کے لیے آئے ہیں، آیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں تمہارا ان سے عقد کروں؟ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ شرم کی وجہ سے ساکت رہیں اور کچھ نہ بولیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جناب کے سکوت کو رضامندی کی علامت قرار دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، تم جلدی سے مسجد میں جاؤ، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں، تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کی تقریب اور خطبہ عقد بجا لاؤ۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ خوش و مسرور مسجد روانہ ہو گئے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ و ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے راستے میں ملاقات ہو گئی۔ تمام واقعے سے ان کو آگاہ کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر مجھ سے تجویز کر دی ہے اور ابھی میرے پیچھے آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کے مراسم انجام دیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہ آپ کا چہرہ خوشی و شادمانی سے چمک رہا تھا، مسجد میں تشریف لائے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو آگاہ رہو کہ جبریل علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ مجھ پر نازل ہوئے اور خداوند کی کریم کی طرف سے پیغام لائے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ازدواج کے مراسم عالم بالا میں فرشتوں کے حضور منعقد کیے جا چکے ہیں، اور حکم دیا ہے کہ زمین پر بھی یہ مراسم انجام دے جائیں۔ میں تم کو گواہ قرار دیتا ہوں کہ آپ اس کے بعد بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اٹھو اور خطبہ پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں خداوند عالم کا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں، ایسی گواہی دیتا ہوں کہ جو اس ذات کو پسند ہو کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، ایسا درود ہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آپ کے مقام و درجہ بالا تر کر دیں۔ لوگوں، میرے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ازدواج کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے اور اس کا دیا ہے کہ میرے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ازدواج اللہ راضی ہے، اور اس کا حکم دیا ہے کہ اے لوگو، رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی مجھ سے کر دیا اور میری زرع کو بطور مہر قبول فرمایا۔ آپ ان سے پوچھ لیں اور گواہ ہو جائیں۔ مسلمانوں نے پیغمبر اکرم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر دیا ہے؟ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تمام حاضرین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ خدا اس ازدواج کو تمہارے لیے مبارک قرار دیں اور تم دونوں کے درمیان محبت اور الفت پیدا کریں۔ حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر ایک ذرہ کے جس کی قیمت 400 یا 480 یا 500 درہم تھی۔ اس کے بعد یمنی کتان کا ایک جوڑا، ایک گسفنڈ کی کھال رنگی ہوئی، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جہیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ابھی اٹھو، اس زرع کو جو تم نے حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مہر قرار دی ہے، یہ بازار میں جا کر فروخت کر دو تاکہ میں تمہارے لیے جہیز اور گھر کے اسباب مہیا کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار گئے اور زرع کو فروخت کیا۔ مختلف روایات میں زرع کی قیمت الگ الگ بتائی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ بعض روایات کی بنا پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زرع کو خرید لیا اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدیہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زرع کی قیمت لے کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ
اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا اور کچھ درہم انہیں دے کر فرمایا اس مقدار سے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لوازمات اسباب زندگی خرید کر لاؤ، اور اس میں سے کچھ درہم حضرت اسما کو دیں اور فرمایا اس سے عطر خوشبو مہیا کرو، اور جو درہم باقی بچے وہ جناب ام سلمہ کے پاس رکھ دیں گے۔ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جب میں نے درہم کو گنا تو وہ 63 درہم تھے، اور اس میں سے یہ اسباب اور لوازمات خریدے، ایک سفید قمیض، ایک بڑی چادر سر ڈھانپنے کے لیے یعنی برقع، ایک سیاہ خبری ہلا، ایک چارپائی جو کھجور کے لیپ سے بنی ہوئی، اس کے بعد 2 عدد توشک، ایک میں گوسفند کی پسم بھری گئی اور دوسری میں کھجور کے پتے، 4 عدد تکیے جو گوسفند کی چمڑے سے بنائے گئے تھے جن کی ازخر نامی خوشبودار گھاس سے بھرا گیا تھا، 1 عدد چٹائی حجر نامی، 1 عدد دستی چکی، 1 تانبا کا پیالہ پانی بھرنے کے لیے، 1 عدد چمڑے کی مشک۔ اس کے بعد کپڑے دھونے کے لیے 1 عدد تھال، دودھ کے لیے 1 عدد پیالہ، پانی کے لیے 1 عدد برتن، 1 پشمی پردہ، 1 عدد لوٹا، اور 1 عدد مٹی کا برتن جسے صراحی سبو کہا جاتا تھا۔ تو یہ تھا ناظرین کرام ہماری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کا واقعہ۔ اگر واقعہ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔